لم یلد ولم یولد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين صلوات بر محمد وعلى عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس اعزاء آپ حضرات بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عشرہ محرم کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے قرآن اور وارثان قرآن۔ اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مقدماتی تقریر ابتدائیہ کل بیان کیا تھا۔ آج چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، پروردگار ان مجالس اعزاء میں جو مومنین دامِ درہم قدم سخن تعاون فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اس آبادی میں، اس کے اطراف میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرمائے، پروردگار جہان بھر میں جہاں جہاں عزادار مصروف عزا ہیں انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ انتہائی وسیع موضوع ہے قرآن اور وارثان قرآن، جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ قصص کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ ہم نے طے کر لیا ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور کیا گیا ہے، ہم انہی لوگوں کے لیے یہ طے کر رہے ہیں کہ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، ہم انہی لوگوں کو رہبر بنائیں گے، ہم انہی لوگوں کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی لوگوں کو ہم وارث بھی بنائیں گے۔ پروردگار عالم نے طے کر لیا ہے، اور کون ہے ایسا
جو اس کے ارادے میں خلل پیدا کرے، اور کون ہے جو پروردگار عالم کے ارادے سے ٹکرائے۔ اس نے طے کیا ہے کہ وہی امام بنائے گا اور وہی وارث بنائے گا۔ اب یہ امام بھی ہیں اور وارث بھی ہیں اور ارادہ پروردگار بھی ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، چونکہ ابتدائی مرحلہ ہے اور آج کی اس تقریر کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ میں کوئی پہلی مرتبہ تو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، مسلسل مولا نے یہ توفیق دی اور آپ نے محبت فرمائی تو حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور کسی کو بھی اس کے انداز اور مزاج سے ہٹانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اگر آپ ایک ادھر کی اور ایک ادھر کی سننا چاہیں گے، وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، وہ مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا۔ اب ایک موضوع ہے، مستقل موضوع ہے اور بڑا طویل موضوع ہے، اسی پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ آنے والے ایام میں۔ اور کل ایک بات عرض کی تھی، اس کو آج دہرا رہا ہوں، جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا ہی میں سناؤں گا آپ کو، اس لیے کہ کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جبراً سنانا پڑتا ہے، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں سامعین سننا چاہتے ہیں، تو جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا رہوں گا۔ ابتدائی طور پر عرض کیا تھا آپ سے تاکہ بات متصل ہو جائے کہ پروردگار اپنے بندوں سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، پروردگار اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ درمیان میں کوئی اعتبار ہو، درمیان میں کوئی اعتماد ہو، اور اسی اعتبار اور اعتماد پروردگار کا نام ہے محمد اور اہل محمد، اس لیے کہ اس سے زیادہ نہ کوئی معتبر ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی معتمد ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا جو سینیریو ہے اس کو جاننا ضروری ہے، تاکہ یہ تمہید مکمل ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھ جائے۔ خدا ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، خدا ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ آپ بور مت ہوئیے گا، بس توجہ رکھیے گا۔ میں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ آپ نعرے لگائیں، کبھی خواہش نہیں کی آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مثلاً شور کریں، بس توجہات کا آپ کا طالب ہوں۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی بیسک کہ مسئلہ کیا ہے، تب تک نہ رابطہ سمجھ میں آئے گا، نہ اعتماد سمجھ میں آئے گا، اور نہ محمد اور آل محمد سمجھ میں آئیں گے۔ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بنیاد کو سمجھا جائے تاکہ بات آسان ہو جائے۔ تو پروردگار عالم ہم سے رابطہ چاہتا ہے، پروردگار عالم ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ بنیاد کو سمجھا جائے، اور اس بنیاد کو سمجھنے کے لیے اس بات کا سمجھا جانا ضروری ہے کہ اس نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا ہے، اس نے ہمیں خلق ہی کیوں کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ انسان کو بنائے، کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان کو پیدا کرے، کیا ضرورت ہے کہ وہ اس دنیا کو سجائے، کیا ضرورت ہے کہ وہ ان نعمتوں کو بچھا دے اس زمین کے اوپر۔ تو اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کو سمجھنے کا کہ اس نے خلق ہی کیوں کیا ہے، تو دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج، اور موقع ملا تو آنے والے دنوں میں درمیان میں شاید کوئی بات آ جائے۔ اور وہ کیا ہے، پروردگار عالم نے اسی قرآن میں جس کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا تھا، کل یہ تقریر آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی، اسی میں پروردگار عالم نے ایک گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو کیا ہے، الم آحد علیکم یا بنی آدم۔ توجہ فرمائیے گا، کیا فرما رہا ہے پروردگار، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہوا؟ آپ سے خطاب ہو رہا ہے، مجھ سے خطاب ہو رہا ہے، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہوا اے آدم کی اولاد؟ یعنی آدم کے بچوں سے خطاب ہو رہا ہے، آدم کی اولاد سے خطاب ہو رہا ہے کہ الم آحد، کیا میں نے وعدہ نہیں لیا ہوا؟ کس بات کا وعدہ لیا ہوا ہے؟ لا تعبدوا شیطان، کہ تم کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک موقع ہے، یعنی پروردگار عالم یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے اے آدم کی اولادو، تم نے شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ تو جب شیطان کی عبادت نہیں کرنی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی تو عبادت کرنی ہے،
جب شیطان کی عبادت نہیں کرنی تو کسی کی تو عبادت کرنی ہوگی، تو کس کی عبادت کریں؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنات اور انسانوں کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دو باتیں ہو گئی، پروردگار نہیں چاہتا کہ آدم کی اولاد شیطان کی عبادت کرے، جبکہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آدم کی اولاد پروردگار کی عبادت کرے۔ اب عبادت کیا ہے اور کیسے کی جائے؟ پروردگار چاہتا تو ہم سے یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، تو پھر آ اور ہمیں بتا کہ تیری عبادت کس طرح سے انجام دی جائے۔ بات واضح ہے؟ بس تھوڑا اشارہ کرتے رہیے گا تاکہ بات جلدی جلدی آگے بڑھ جائے۔ انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ ٹائم پر جو ہے وہ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں۔ پروردگار عالم آئے اور ہمیں بتائے کہ بھئی وہ کیا ہے عبادت، وہ کیسی ہے عبادت کہ جس پر تو راضی ہو جائے۔ جبکہ علماء نے بیان کیا، قبلہ تشریف فرما ہے کہ یہاں پر یعبدون سے مراد یعرفون ہے۔ پروردگار عالم نے جنات اور انسانوں کو بنایا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت حاصل ہو نہیں سکتی جب تک دیکھا نہ جائے، سنا نہ جائے، سمجھا نہ جائے۔ اور وہ کہہ رہا ہے میں نے معرفت کے لیے پیدا کیا جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی بھی نہیں دیتا۔ اب کتنا مشکل مرحلہ آ گیا کہ جو نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، میں نے معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب پروردگار کے اوپر لازم ہے کہ وہ آئے اور ہمیں آ کر بتائے کہ کیسے اسے راضی کیا جائے، کیسے اس کی معرفت حاصل کی جائے اور کیسے اس کی عبادت کی جائے۔ اب مشکل مرحلہ ہے، انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ وہ درمیان میں آئے گا نہیں، وہ آپ کے شہر میں آئے گا ہی نہیں، وہ آپ کے اس محلے میں آئے گا ہی نہیں، وہ آپ کے اس مکان میں آئے گا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ یہ اس کی مجبوری ہے۔ یہ لفظ مجبوری صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن چونکہ ہر شے پر قادر ہونے کے باوجود بھی کچھ مسئلے ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کسی دہریے نے آ کر آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ کہا بالکل، میرا مالک ہر شے پر قادر ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک سوئی نکالی اور سوئی کے ساتھ دھاگا نکالا، دھاگا نکال کے کہنے لگا کہ اگر آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے تو اس سوئی کے سوراخ جس کو ناکا کہتے ہیں، اس ناکے کے اندر یہ دھاگا تو چلا جاتا ہے، تو سب جانتے ہیں۔ اگر وہ قادر مطلق ہے تو کیا وہ اس ناکے کے اندر سے میرے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ چھٹے امام مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ میرا رب تو اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تیری سوئی کا ناکا تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میرا پروردگار اس ناکے میں سے تیرے اونٹ کو گزار دے۔ تو پھر کہا گزروا کے دکھائیں، کہ میرا رب تو قدرت رکھتا ہے مگر تیری سوئی کا ناکا طاقت نہیں رکھتا کہ اس میں سے ناکا گزر جائے۔ توجہ فرمائی آپ حضرات نے۔ اب دیکھیں بات کتنی آسان ہو گئی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ آ کیوں نہیں سکتا۔ وہ آ سکتا ہے مگر مسئلہ کیا ہے، ہم میں اتنی طاقت تو ہو، اس لیے کہ ہم تو ٹھہرے گناہگار۔ وہ جسے پیغمبر بنایا تھا اسے بھی اپنا جلوہ نہیں دکھایا، بس ایک تجلی تھی۔ ہاں تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا، بس ایک تجلی تھی، وہ بھی اس کا نور نہیں تھا۔ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے پوچھا کہ پروردگار عالم نے جب اپنے جلوے کا تجلی دکھایا کہ رک جا یہاں پر، وہ پروردگار عالم کا جلوہ نہیں تھا، وہ تو میرے جد علی ابن ابی طالب کے نور کے کروڑوں ٹکڑوں میں سے صرف چھوٹا سا ایک جلوہ تھا۔ جسے پہاڑ برداشت نہیں کر پایا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، آنے والے مر گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کیسے آئے گا؟ ہاں ایک جلوہ، علی کا جلوہ برداشت نہیں ہو رہا، علی کل شیء قدیر کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات، اگر کوئی کہہ بھی دے، جیسے بعض افراد حلول کے قائل ہیں، حلول سمجھتے خدا کسی میں اتر جائے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ خدا کسی بدن میں اترتا ہو، اور جو کوئی بھی ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کہیں اترتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے تو قطعاً نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانوں سے تو قطعاً نہیں ہے۔ خدا حلول نہیں کرتا، خدا کسی جسم میں نہیں اترتا، یہ مجبوری ہے۔ ناقہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کل شیء قدیر ہے مگر بدن میں نہیں اترتا، مگر جسم میں نہیں اترتا۔ اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ یہاں آ نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آ جائے گا، تو اگر آ گیا تو خدا خدا نہیں رہے گا،
جو آ جائے وہ خدا نہیں ہے. اگر کوئی کہے, توجہ فرمائیے گا میری جانب, اگر کوئی کہے کہ خدا آ سکتا ہے تو جسے وہ خدا بنا رہا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی. اب خدا آ نہیں سکتا تو پھر ایک کام کرتے, اتنی ساری آبادی ہے, سب مل کر وہاں چلتے اور اسی سے پوچھتے, پروردگار تو نہیں آ پایا, چل ہم ہی تیری بارگاہ میں آ گئے, اب ہمیں بتا تو کون سی عبادت ہے جو ہم سے چاہتا ہے. لیکن یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے, وہ آ نہیں سکتا, وہ آیا تو وہ نہیں رہے گا, ہم جا نہیں سکتے, اور اگر چلے گئے تو ہم نہیں رہ جائیں گے. ایسا ہی ہے. اس لیے کہ وہ آ نہیں سکتا, ہم جا نہیں سکتے. اب مسئلہ کیسے حل ہو؟ وہ آئے گا نہیں, ہم جائیں گے نہیں, تو یہ پتا کیسے چلے گا کہ وہ کون سی معرفت چاہتا ہے اور وہ کون سی عبادت چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ہو جو بتائے کہ وہ کس سے راضی ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ وہ کس کی معرفت, کس طرح کی معرفت چاہتا ہے, وہ کون سی عبادت چاہتا ہے, تو کوئی ہو درمیان میں. توجہ ہے؟ کوئی ہو درمیان میں. اب جب بھی یہ تصور جو میں بیان کر رہا ہوں, اور آپ توجہ اگر فرما رہے ہیں, بالخصوص یہ میرے چھوٹے چھوٹے نونہال بچے, پروردگار انہیں سلامت رکھے, ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں میں. یہ ساری آپ کو نہیں سنا رہا, آپ سے صرف دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں, آپ کو صرف سبق سنانے کے لیے آیا ہوں. بچوں کے لیے ہے یہ تقریر, ان کے کام آئے گی. جب بھی یہ تصور, جو گفتگو میں نے کی ہے, جب بھی یہ تصور آتا ہے, خدا کا جب تصور ہوتا ہے تو خیال کہاں جاتا ہے؟ بلندی پر. مخلوق کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو خیال کہاں جاتا ہے؟ زمین پر. ایسا ہی ہے. اور میں جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی ہو جو وہاں سے لے اور یہاں پہنچا دے. اسی اعتماد کا نام ہے محمد اور آل محمد. صحیح ہے, توجہ رکھیے گا. اب درمیان میں کوئی ہو, اب لیکن جو درمیان میں ہو تو وہ کیسا ہو؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی, بھائی جائیے علامہ صاحب کو لے آئیے, تو یہ کسی سے بھی نہیں کہا جائے گا, اسی کو بھیجا جائے گا جس کے بلانے پر میں آؤں گا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. ہاں, کوئی بھی آ کر اگر دروازے پہ کہے گا آ جائیے, تو میں سوچوں گا یہ کون ہے, یہ تو مجھے تعارف کروایا ہی نہیں گیا, یہ تو مجھے بتایا ہی نہیں گیا. توجہ نہیں فرما رہے آپ. ہاں, میں تو کسی کے بھی پیچھے چلنے سے رہا, اتنا عقل مند تو میں ہوں, اس لیے کہ علی والا جو ہوں, علی والا کسی کے بھی پیچھے چلنے نہیں لگتا. توجہ فرمائیے گا, ایک بات میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ایسا ہو جو آپ کے ساتھ ہو اور اسے مجھ تک بھیجا جائے کہ جائیے بلا کر لے آئیے. اب جسے بھیجا جائے گا تو آپ تو ایسے ہی کسی کو نہیں بھیج دیں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی علامہ صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, بھئی خطیب ہے, بھئی ذاکر ہے, اس کو کم سے کم بات کرنے کا طریقہ آتا ہو, اس کو کم از کم ان کو آداب آتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم نیم ملا تو ہو, کم سے کم آداب جانتا ہو. اور جب میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا تو کیا لگے گا؟ بانی نہ صحیح, نیم بانی تو ہے. ایسا ہی ہے. مثال صرف بچوں کے لیے میں نے دی, بالکل نچلی سطح کی. اب جب میں آپ کے ساتھ دیکھوں گا یا لوگ آپ کے ساتھ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے بھائی یہ منتظم ہے. لیکن جب اسے میرے ساتھ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ شاید یہ بھی کوئی عالم ہے, اس لیے کہ ادھر کے آداب بھی جانتا ہے, ادھر کے آداب بھی جانتا ہے. تو اب درمیان میں کوئی ایسا ہو جب ادھر سے لا رہا ہو تو ایسا لگے وہاں والا ہے, جب ادھر آ جائے تو لگے یہاں والا ہے. اور یہی وہ منزل ہے کہ جو نازک منزل ہے. اس لیے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے. اگر آپ نے درست فیصلہ کر لیا تو یقین جانیے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, اور اگر آپ نے فیصلہ کسی ایک طرف کر دیا تو یقین جانیے فلاح نہیں پائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ دو گروہ کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہو گیا وہ مسئلہ ہوا اسی لیے کہ جب خالق کی بات آئے گی تو تصور بلندی پہ جائے گا, جب مخلوق کی بات آئے گی تو تصور زمین کی طرف جائے گا. اب جو درمیان میں ہے وہ وہاں سے لیتا ہے یہاں پہنچاتا ہے, ہماری باتوں کو یہاں سے لیتا ہے اور وہاں پہنچا دیتا ہے. اب یہ جو آنے جانے کا راستہ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی وسیلہ ہو,
کوئی سلسلہ ہو صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے، مجھے اگر اپنی رہائش پر جانا ہوگا جو یہاں میرا قیام ہے تو کیا اڑ کے چلا جاؤں گا؟ کیا اشارے سے چلا جاؤں گا؟ آپ سے پوچھوں گا جانا کہاں تھے؟ قبلہ سیڑھیاں جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں بلندی پہ جانے کے لیے سب سے پہلے سیڑھی۔ بہت توجہ فرمائیے گا، ہاں یاد رکھیے گا اس بات کو، ہمارے یہاں بلندی پہ جانے کے لیے سب سے جو آسان رستہ ہے وہ ہے سیڑھی۔ اب اگر میں اس بچے کو لیے یہاں ایک سیڑھی لگا دوں اور اس بچے سے کہوں اس سیڑھی پہ چڑھ جاؤ، چڑھ جائے گا۔ اور ایک مرتبہ اس سیڑھی کو اب میں چھت سے ہٹا دوں اور زمین پہ لگا دوں اور کہوں بیٹا چڑھو اس چھت پہ چلے جاؤ، بچہ مجھے بھی غور سے دیکھے گا، سیڑھی کو بھی دیکھے گا۔ یہ مولوی صاحب پھنسا رہے ہیں مجھے، اس لیے کہ یہ وہ سیڑھی ہے جو صرف زمین پہ رکی ہوئی ہے، اوپر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت کچھ کہہ دیا میں نے، ہاں۔ اس کا مطلب ہے بچہ ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ اگر وہاں تک جانا ہے تو ایسی سیڑھی پر جانا ہے جو یہاں پر بھی رکی ہوئی ہو اور وہاں پر بھی رکی ہوئی ہو، ایسی سیڑھی پہ نہیں جانا جو صرف یہی رکی ہوئی ہو، اوپر سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اب یہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ جو یہاں کھڑا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہم جیسا ہے، اور جو وہاں پہنچ گیا تھا وہ سمجھ رہا تھا ہم جیسا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ میں نے بغیر کسی کا تذکرہ کیے جو کہنا تھا وہ سب کہہ دیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ ایسا ہو جو یہاں والا بھی ہو اور وہاں والا بھی ہو۔ بات واضح ہو گئی؟ اب یہ جو درمیان میں ہے یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا؟ کون سا وعدہ؟ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ بتائیے کس سے کہہ رہا ہے؟ ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے؟ آدم کی اولاد جو بھی اس سے کہہ رہا ہے۔ اب ایک سوال کر رہا ہوں میں، ہاں یاد رکھنا بچوں، ایک سوال کر رہا ہوں میں۔ خدا کہہ رہا ہے، کہلوا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے وعدہ لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بزرگوار بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہے وعدہ؟ بس کوئی بتائے کسی نے وعدہ کیا؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ خدا کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہوا؟ کون سا وعدہ پروردگار؟ لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو کوئی تو مجھے بتائے کہ اللہ نے کب اس سے وعدہ لیا؟ صحیح ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کوئی ہے آپ میں سے جو یہ کہے ہاں میں مجھ سے وعدہ لیا؟ عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی کہے مجھ سے کہ ہاں خدا نے مجھ سے وعدہ کیا اور یہ قرآن سنایا ہے میں نے آپ کو، کوئی خیال پیش نہیں کیا اپنا ذاتی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا حصہ ہے یہ آیت۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا؟ اب اگر آپ کہہ دیں کہ وعدہ نہیں کیا تو آیت کو نکال دیجئے، اور اگر آیت کو نکال دیا آپ نے، نعوذ باللہ صرف سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آیت کو نکال دیا تو بتائیے کیا مسلمان کہلائیں گے؟ آیت کو نکال دیتے ہیں تو اسلام گیا، آیت کو رکھتے ہیں تو بتائیں گے کہ بھئی اللہ نے کب وعدہ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ تو لیا ہوا ہے، ہمیں یقین ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے آدم کی اولاد، کیا تم بھول گئے؟ تو پروردگار یقین تو ہے کہ تو نے وعدہ لیا ہوا مگر یاد نہیں ہے۔ تو اب عجیب مرحلہ ہے یہ، عزیزان محترم یاد رکھیے گا، خدا ساری اولاد آدم کو کہہ رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا؟ مگر کسی سے پوچھے تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ عجیب ہے یہ انسان، خدا سے کیے ہوئے وعدے کو اگر بھول جائے تو انسان پھر انسان کہلائے، اب اگر حبیب سے کیے ہوئے غدیر کے وعدے کو بھول جائے، ہاں اس کا مطلب خدا کا وعدہ یاد نہیں رہا تو غدیر کا وعدہ کیا یاد رہے گا؟ اور تھوڑے دن گزرے بھول بھی گئے۔
جسے خدا کا وعدہ، توجہ فرمائیے گا، جسے خدا کا وعدہ یاد نہ رہا ہو اسے نبی کا کیا ہوا وعدہ کیا یاد رہے گا؟ اب یہ درمیان میں یہ قرآن کس نے پہنچایا؟ کل کی گفتگو جن کے ذہن میں محفوظ ہے، قلب مصطفیٰ پر آیا. ہم تک کیسے آیا؟ زبان مصطفیٰ سے. صحیح ہے. اب ہم چونکہ جاننا چاہتے ہیں وہ کس پر راضی ہے، تو آواز آئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو کھلم کھلا برائیوں سے روکتی ہے. ہم چاہتے تھے وہ بتائے، اس نے چاہا یہ بتائے. واضح ہے بات؟ ہاں بس تھوڑی گردن ہلا دیے گا. ہم چاہتے تھے وہ بتائے، اس نے چاہا یہ بتائیں. دن آگے گزرے، پھر آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہاں روزہ فرض ہو گیا. اب کیسے ہوگا وہ بھی سب آ گیا. اس کے بعد بار بار کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو. اب میں ایک ایک آیت تو ظاہر میں پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور نہ یہ آیتیں سنا کے آپ کا وقت جو ہے وہ اضافی لینا بھی نہیں چاہ رہا، لیکن اتنا تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے احکامات ہیں آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے؟ پیغمبر خدا کے پاس. پیغمبر کہاں سے لا رہے ہیں؟ قرآن سے. آسان کر رہا ہوں میں بالکل. ہمیں کہاں تک کہاں سے پہنچا؟ رسول سے. رسول کے پاس کہاں سے آیا؟ قرآن سے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام پروردگار ہے. ہم تک جو پہنچا وہ کلام پہنچا. سوچئے ہم تک کیا پہنچا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کلام پہنچا؟ نہیں، کلام نہیں پہنچا. ہم تک تو لہجہ پہنچا. جو کچھ میں سنا رہا ہوں کہیں تو پڑھ کر آیا ہوں نا. اب الفاظ ہیں مثلا فلاں قبلہ کے، لیکن لہجہ کس کا ہے؟ آواز تو اس وقت میری ہے. اب آپ جا کے گھر یہ تھوڑی کہیں گے فلاں علامہ صاحب کی تقریر سن کر آ رہے ہیں. نہیں، آپ یہ کہیں گے نجف علی عابدی کی تقریر سن کر آ رہے ہیں. بات واضح ہے. کلام کس کا؟ خدا کا. آپ تک جو پہنچا وہ کلام نہیں پہنچا. آپ تک جو پہنچا وہ لہجہ پہنچا. لہجہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. کلام کس کا ہے؟ پروردگار کا. میں آپ کو ایک ایسی منزل پر لے کر آ گیا ہوں کہ یہ جو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جانا کہاں چاہ رہے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی پیدا کر رہا ہوں. اور یہ بچے سے لے کے بزرگ تک داد چاہیے. اب داد چاہیے. اب وہ مرحلہ آ گیا جب داد چاہیے. توجہ فرمائیے گا. آپ تک کلام نہیں پہنچا، آپ تک لہجہ آیا. لہجہ کس کا؟ مصطفیٰ کا. کلام کس کا؟ پروردگار کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار اگر اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے تو براہ راست کلام نہیں کرتا. وہ کلام کتاب کے ذریعے سے کرتا ہے. بندوں سے جو لہجہ استعمال کرتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا کرتا ہے. کلام خدا کا، لہجہ مصطفیٰ کا. بار بار کہوں گا، بار بار کہوں گا. کلام خدا کا، لہجہ مصطفیٰ کا. کلام خدا کا، لہجہ مصطفیٰ کا. کلام خدا کا، لہجہ مصطفیٰ کا. بات واضح ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے خدا اگر اپنے بندوں سے کلام کرنا چاہے تو مصطفیٰ کے لہجے میں کلام کرتا ہے. اب میں سوچتا ہوں بار بار کہ بندوں سے بات کرے تو مصطفیٰ کے لہجے میں بات کرے، تو سوچنا یہ ہے جب مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے تو لہجہ کس کا ہوتا ہے؟ ہاں؟ میری گھڑی تھوڑی تیز ہے، اس پہ مت جائیے گا. صحیح ہے، تھوڑی آگے چلتی ہے. یہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو ان کے لہجے میں کرتا ہے، تو سوچنا تو ہے نا جب ان سے بات کرتا ہوگا تو پھر کس کے لہجے میں بات کرتا ہوگا؟ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سب کچھ یاد آ گیا آپ کو؟
بابرکت ہے وہ ذات جو بندے کو راتوں رات لے کر چلی گئی. کہاں لے کر چلی گئی؟ سیر کرانے کے لیے لے گئی. اب جو سیر ہو رہی تھی، بہت توجہ فرمائیے گا، دعائیں چاہیے آپ سے. جب سیر ہو رہی تھی تو لے کر کون گیا؟ فرشتہ جبرائیل ساتھ ساتھ ہے. سارے نظارے کرا رہے ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں. سارے نظارے کراتے کراتے ایک موقع ایسا آیا کہ وہ تو کہہ رہا تھا اب آگے چلیے، اب آگے چلیے. ایک موقع ایسا آیا، فرشتہ رک گیا. حضور نے فرمایا چلو، کہ میری منزل یہاں تک تھی، میری منزل یہاں، یہ بار بار سن چکے ہیں، میری منزل یہاں تک تھی، اس سے آگے آپ نے تنہا جانا ہے. کہ اچھا، کہ تم اگر جاؤ تو، کہ اس سے آگے اگر بال برابر بھی بڑھ گیا میرے بالوں پر چھن جائیں گے. ایسے ہی ہے، میرے بالوں پر چھن جائیں گے. یہ منزل کون سی ہے جب بالوں پر چھن جاتے ہیں؟ ہاں، فکان قاب قوسین او ادنا، ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ ہے. عالم ہو ہے، جا کر دیکھیں آیت اللہ دستغیب نے کتاب ہے 2 جلدی ایمان، اس کے اندر کیا لکھا ہے. اب وہ ساری تفصیل نہیں سناؤں گا اس لیے کہ آج سے 2 سال پہلے سنا چکا. اس میں جا کر دیکھیے گا، اگر میری بات سمجھ میں آئے کہ میں کوئی غلو ولو کر رہا ہوں تو جا کر آیت اللہ دستغیب کی کتاب پڑھیے گا، اس میں کیا لکھا ہے. ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ، عالم ہو ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جہاں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی اجازت نہیں ہے ہمیں، اس سے آگے اگر چلے جائیں تو بالوں پر چھن جاتے ہیں. فطرس یاد ہے آپ کو؟ بتاؤں، پچھلے سال 4 محرم میں سنایا تھا، اب جا کر ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا فطرس کا واقعہ. حافظہ تھوڑا مضبوط ہونا چاہیے، صحیح ہے. پچھلے سال 4 محرم کو فطرس سنا کر گیا ہوں آپ کو، تو فطرس تو نہیں سناؤں گا آپ کو، لیکن اس فطرس کا یہ جملہ تو یاد ہے. پرواز کر رہا تھا، سوچ رہا تھا جب اتنی طاقت دی ہے تو اس حد کی ہی کیا بات ہے، نکل جاؤ آگے. جیسے ہی آگے بڑھا بالوں پر چھن گئے اور پھر پڑا رہا. اس حد سے آگے بڑھا، بالوں پر چھن گئے. جبرائیل سے کہا چلو، کہ اس سے آگے نہیں، اس سے آگے، توجہ فرمائیے گا، اس سے آگے اگر بڑھ گیا تو میں نہیں رہوں گا. اس کا مطلب ہے میں رہنے کے لیے ایک حد ہے، میں رہنے کے لیے ایک اوقات ہے. اردو کا لفظ، میں رہوں، میری ایک اوقات ہے. اوقات سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اگر اوقات سے آگے بڑھ جاؤ گے تو اوقات چھن جائے گی. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے کی اوقات چھن جاتی ہے، اور رسول کا نواسا وہ ہے جو اوقات واپس دلا کے دیتا ہے. صحیح ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اب کا اس سے آگے نہیں جاؤں گا. اب ہمیں کیسے سمجھ میں آئے کہ جہاں فرشتہ نہیں جاتا وہ دکھائی کیسے دے اور سمجھ میں کیسے آئے. سدرۃ المنتہا، مجھے نہیں معلوم آپ بیدار ہیں، میری جانب توجہ ہے یا کہیں گمسم ہے، توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ اگلے سال تک جملہ یاد رہے گا. اب میں کیسے سمجھوں کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ اس لیے کہ 2 ہی تو گئے تھے. ایک نے کہا اب اس سے آگے نہیں، اس سے آگے اگر بڑھ گیا تو بالوں پر چھن جائیں گے. میری حدود یہاں تک ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ راز رہ جاتا. خدا کی قسم اگر نبی کی بیٹی نہ پوچھتی کہ بابا دروازے پر کون ہے اور نبی نہ بتاتے یہ تیرا دروازہ ہے، جب تک تو اجازت نہ دے یہ فرشتہ آ نہیں سکتا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عرش کا سدرۃ المنتہا، یہ فرش کا سدرۃ المنتہا. یاد رکھیے گا میری بات. اور اب بہت ساری باتیں درمیان میں تھی چھوڑ دی، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ دوسری جگہ بھی شرکت کر لیں، ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے.
اب جیسے ہی عالم ہو میں بڑھے، عالم ہو میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آیت اللہ دستغیب نے لکھا کہ عالم ہو کا عالم یہ تھا، اتنا روب، اتنا جلال کہ مصطفیٰ کے ماتھے پر پسینے آ رہے تھے، گھبراہٹ ہو رہی تھی. عالم ہو مذاق نہیں ہے. عالم ہو میں مصطفیٰ معراج کی منزلوں کو طے کرتے کرتے عالم ہو میں پہنچ گئے. ابھی یہ وہ منزل نہیں آئی فکان قاب قوسین او ادنا، بس ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ منزل نہیں ہے، اس سے پیچھے کی منزل عالم ہو. چلتے چلے آ رہے ہیں. گھبراہٹ جو ہوئی اور پسینہ جو آیا، تو اب ہے تو حبیب اسی کا، اور کوئی اپنے محبوب کو پریشان تو دیکھ نہیں سکتا. اس عالم ہو میں ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا تھا وہ سنیے گا. کسی نے امام نقی سے کہا کہ ارے آپ کے لیے، توجہ فرمائیے گا، آپ کے لیے سعادت کی کون سی بات ہے؟ تو فرمانے لگا میری سعادت پوچھتا ہے تو سن، ارے میری سعادت یہ ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب میرا نانا معراج کی منزلوں میں عالم ہو میں گیا تو وہاں قدرت کا ہاتھ تھا جہاں میرے جد کے بشکنی کے موقع پر قدم تھے. حوالہ اسی لیے دے رہا ہوں، آپ کی داد سے اندازہ ہو گیا کہ حوالے پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، کہ میرے جد کے پیر وہاں تھے جہاں عالم ہو میں کسی کا ہاتھ تھا. حبیب گھبراؤ نہیں، اور قریب آؤ. اب قریب چلے گئے، گفتگو ہو گئی وہ کل. اب جو گفتگو ہوئی اور واپس آ گئے، سب سنتے رہتے ہیں، بچوں کو یاد رہے. دروازہ کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا. گئے اور آ گئے اور سب کچھ دیکھ لیا. اگلے روز بیان کیا کہ بھائی ہم معراج پر گئے. لوگوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یہ سب کچھ دیکھا. کہا اس کے بعد؟ کہا عالم ہو. کہا وہاں کیا ہوا؟ کہا خدا نے کلام کیا. اسی کا تو انتظار تھا کہ یہ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے. کل کہہ دو. کہ اس نے آپ سے کلام کیا؟ کہاں؟ کہ تو پھر کلام کے لیے کوئی تو آواز ہوتی ہے، کلام کے لیے کوئی تو لہجہ ہوتا ہے. جب آپ سے کلام کیا ہے تو ہمیں بھی تو بتائیے کہ وہ لہجہ کس کا تھا جس میں کلام کیا. کا ایک مرتبہ میرے حبیب نے جواب دیا کہ جب میں پہنچا اس منزل پر جو فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل تھی تو آواز پروردگار آئی، اے میرے حبیب گھبرانا نہیں. اور یہ کہتے ہی آواز آئی، اے میرے حبیب میں نے سارے جہان کو دیکھا، اس کے بعد تیرے دل کو دیکھا، تیرے دل میں سوائے علی کی محبت کے کچھ نظر نہ آیا، تو میں نے یہ چاہا کہ اسی سے کلام کی جائے. توجہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا مل کر محمد اور آل محمد پر. ہاں توجہ فرمائیے گا. ابھی تو میں حاصل گفتگو جملہ دینے جا رہا ہوں اور اس کے بعد 2-4 جملے مصائب، کل کوشش کروں گا مصائب زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کہ ساری کائنات کو دیکھا اور اس کے بعد حبیب میں نے تیرے دل کو دیکھا. تیرے دل میں پوری کائنات میں سے کچھ بھی نہیں ملا مجھے الا علی ابن ابی طالب، سوائے علی کی محبت میں. تو میں نے سوچا چونکہ تو علی سے مانوس ہے کہیں زیادہ گھبرا نہ جائے، تو خدا نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. بڑی آبادی سے کلمنی بلہجۃ علی ابن ابی طالب، مجھ سے کلام کیا خدا نے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں. اس کا مطلب جب ہم سے کلام کرتا ہے تو مصطفیٰ کے لہجے میں کرتا ہے.
اور جب مصطفیٰ سے کلام کرتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کلام کرتا ہے. ہاں یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں بار بار، نعرہ ولایت، ہاں یہ ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے. ہاں یہ ولایت علی سے جڑی ہوئی. لفظ ولایت، جو لفظ ولایت ہے وہ شاید کچھ اور ہے، جو مفہوم ولایت ہے وہ شاید کچھ اور ہے. آنے والی تقریروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج کے لیے فقط اتنا، کل اس سے آگے. اور اگر آپ تھوڑا سا اور 5-10 منٹ پہلے وقت پر آ جائیں تو شاید ممبر بالکل وقت پر مجلس کا آغاز ہو جائے، اور شاید وقت پر ہی ختم ہو جائے تاکہ آپ دوسری جگہ بھی انشاءاللہ شرکت فرما لیں. یہ جو ولایت ولایت ہے، جس ولایت کا نعرہ ہے، سب جانتے ہیں، بچہ بھی جانتا ہے ہمارے گھر کا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، اسی ولایت کو. اسی لیے کہ اگر یہ محفوظ رہ گئی تو سب کچھ محفوظ رہ جائے گا، اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، سب بکھر جائے گا، سب تتر بتر ہو جائے گا. حسین نے وہ کارنامہ کیا، حسین نے جو بے نقاب کیا وہ انہی لوگوں کو کیا جو ولایت کے دشمن تھے. اور اس کام کے لیے حسین ابن علی نے کوئی قدم پیچھے نہیں رکھا. 28 رجب کی وہ تاریخ ہے جب فرزند رسول نے مدینہ چھوڑا ہے. ہاں رونے کے دن ہیں، رونے کے ایام ہیں. اور ایک بات عرض کرتا چلوں، یہ وہ دن ہے کہ جن کے آنے کا بڑا انتظار رہتا ہے. ہاں اور جب جا رہے ہوتے ہیں، کوئی دنیا کا غم ایسا نہیں ہے کہ جب کم ہونے لگے تو غم بڑھنے لگے. غم کم ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. خدا کی قسم واحد غم ہے حسین کا. جب ایام گزرنے لگتے ہیں تو اور غم بڑھ جاتا ہے کہ مولا نہ جانے اگلے برس رہیں گے نہ رہیں گے، مولا نہ جانے اگلے برس پھر رو پائیں گے نہیں رو پائیں گے. یہ وہ ایام ہیں. شرمائیے گا نہیں رونے میں. زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، آنے والی تاریخوں میں طویل مصائب سنا دوں گا. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، اور جو مدینہ چھوڑا ہے بڑا عجیب و غریب عالم ہے مدینہ چھوڑنے کا. عبداللہ نام ہے، قریب مدینہ رہتا ہے. آیا ہوا تھا، دیکھا مدینے کے در و دیوار پر اداسی ہے. کسی سے پوچھا آج مدینے میں بڑی عجیب اداسی ہے. کہا اس لیے کہ روح مدینہ جا رہا ہے، جانے مدینہ جا رہا ہے. کا مطلب زہرا کا لال مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھوں زہرا کا لال مدینہ رخصت کر رہا ہے تو کیسے کرتا ہے. کہا میں پوچھتے پوچھتے محلہ بنی ہاشم میں آ کے کھڑا ہو گیا. ایک جوان نکلا، دونوں جانب کناتے لگا دی، گلی کو بند کر دیا. ایک کرسی لا کر رکھی گئی، اس پر کوئی آ کر بیٹھا. میں نے کہا کون ہے یہ؟ کہا یہی تو ہے جان مدینہ، یہی تو ہے حسین. کہا میں نے دیکھا ایک جوان دائیں جانب کھڑا تھا، ایک جوان بائیں جانب کھڑا تھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ انہی کا فرزند علی اکبر ہے. کہا اور یہ دوسرا کون ہے؟ کہا یہ ان کا بھتیجا ہے، امام حسن کا یتیم ہے، اس کا نام قاسم ہے. کہا اس کے بعد میں نے دیکھا سامان لایا گیا، ناکوں پر رکھا گیا اور ناکوں کو آگے بڑھا دیا گیا. میں بہت مختصر صرف اس روایت کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اب یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ گھر سے ایک بی بی برآمد ہوئی. ایک جوان تھا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے اس بی بی کو سوار کرا دیا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ بی بی کا تعارف ہوا. اب ہر بی بی آتی رہی، سوار ہوتی رہی. ہر بی بی کا بیٹا، ہر بی بی کا وارث سوار کراتا رہا. خدائی قسم رونے کے لیے کافی ہے یہ جملہ. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بی بی گھر سے باہر آئی، اس کی چادر زمین پہ خط بناتی ہوئی جا رہی تھی. کہ بی بی تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر چلنے کا انداز بتلا رہا تھا کہ گھر سے باہر آئی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہے مصائب کے لیے؟ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گھر سے باہر آئی نہیں ہے، یہ پیدل چلی نہیں ہے. کہ میں نے دیکھا وہ ایک جوان جو حسین کے ساتھ کھڑا تھا وہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر اس بی بی کو سوار کرا دیا. میں نے کہا یہ اس بچے کی کون ہے؟ کہا یہی تو اس بچے کی ماں ہے، یہی تو حسن کی بیوہ ہے. سن لیا آپ نے جملہ؟ اب اس جملے کو محفوظ رکھیے گا.
جس دن شہزادے کی مخصوصی ہوگی اس دن یاد دلاؤں گا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے جب یہ بی بی سوار ہو گئی، وہ جوان کے جس نے کناتیں باندھی تھیں ایک مرتبہ آیا اور تلوار کو بے نیام کیا، بے نیام کر کے کبھی کنات کے اس طرف چلا جاتا تھا، کبھی کنات کے اس طرف چلا جاتا تھا، کبھی دائیں دوڑتا تھا، کبھی بائیں دوڑتا تھا، اور ایسے میں دوڑتے دوڑتے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا اے شاخوں پہ بیٹھنے والے پرندوں اب تم اڑ جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ علی کی بیٹی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ کہ جیسے ہی کہا تو وہ حسین جو اب تک کرسی پہ تھا اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور ایک مرتبہ پردہ ہٹا تو 16 کنیزوں کے جھرمٹ میں، اجرکم اللہ، 16 کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بیٹی گھر سے باہر آئی۔ اور شان کیا تھی؟ حسین دائیں بائیں دیکھ کر کہہ رہے تھے علی اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، اونو محمد کہاں ہو، ارے عباس کہاں ہو، آؤ علی کی بیٹی کو سوار کراؤ۔ ایک مرتبہ جانتے ہیں بہت روئیں گے آپ، عباس آگے بڑھے اور ایسے بیٹھے کہ شہزادی نے عباس کے زانوں پر پیر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر نے تھاما، ایک ہاتھ حسین نے تھاما، ایک ہاتھ حسین نے تھاما، شہزادی کو سوار کرا دیا۔ یہ جملے یاد رکھیے گا، 11 محرم کو بہت کام آئیں گے۔ سوار ہو گئی علی کی بیٹی اور قافلہ چل دیا۔ آج کی تاریخ 2 محرم، جب کرب و بلا پہنچ گیا قافلہ، سواریاں بدل رہے تھے، حسین قافلہ سواری آگے نہیں بڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا بھیا عباس میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ۔ آئے حسین، کبھی بھی آپ نے یاد کیا کہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ شہزادی کیا ہوا؟ کہ جب سے ہم رکے ہیں، جب جب ہوا چلتی ہے، جب جب میں سانس لیتی ہوں بھیا اس ہوا میں مجھے تیرے خون کی خوشبو آتی ہے، میرا دل گھبراتا ہے، میں تو کہتی ہوں یہاں سے کہیں آگے چلو، کبھی بھی تھوڑی دیر اور رک جائیے۔ کہا عباس جاؤ، جا کر دیکھو اگر کوئی قبیلہ ہے قریب میں تو لے کر آؤ۔ آیا قبیلہ اور قبیلے والوں نے بتایا کہ مولا اس سرزمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ نام کرب و بلا آیا، حسین نے زمین کو خرید لیا، وہیں پر خیام نصب ہو گئے۔ مگر راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی حسین کی، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، زہرا کلال حسین۔ ایک مرتبہ جب دیکھا تو ہانپ رہا تھا ملنے والا، اس کے جانوروں کو دیکھا تو زبانیں باہر تھیں، کہنے لگے ہر تیرے لشکر کا یہ حال کیوں ہے؟ کہ مولا دور دور تک پانی نہیں ہے۔ کہ عباس ہر کے لشکر کو عباس ہر کے گھوڑوں کو سیراب کرو، عباس ہر کے اونٹوں کو سیراب کرو۔ علماء نے لکھا اتنا پانی تھا حسین کے پاس، اگر بند ہو بھی گیا تھا تو بچے العطش کی صدا نہ دیتے، مگر کیا کرے کریم، کیا کرے غریب زہرا، ہر کے لشکر کو سیراب کرا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور کربلا کے میدان میں 9 محرم آ گئی، شب عاشور جس کو کہتے ہیں۔ ہر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بیٹا آیا، باپ کو دیکھا، کہا بابا پریشانی ہے؟ ہاتھ پکڑا بیٹے کا اور ہاتھ پکڑ کے بیٹے کا لے گئے حسین کے خیموں کے پیچھے اور جا کر کہنے لگے ہر کیا تجھے یہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی صدا دے رہے ہیں تیرے کانوں میں یہ آواز آ رہی ہے؟ کہ بابا یہ تو مسلسل آ رہی ہے۔ اس کا آپ سے کیا تعلق؟ کہ سبب میں بنا ہوں، کاش میں حسین کو نہ روکتا، حسین کے بچے ہائے پیاس کی صدا نہ دیتے۔ کہ پھر کہ سوچتا ہوں حسین کے پاس چلا جاؤں، معافی مانگ لوں، پھر سوچتا ہوں نہ جانے حسین معاف کریں نہ کریں۔ بیٹا کہنے لگا وہ کریم ابن کریم ہے، کیسے ممکن ہے کہ آپ جائیں اور وہ معاف نہ کریں؟ کہ یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ بابا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ بھائی سے پوچھا تمہارا کیا ارادہ؟ کہ میں بھی ساتھ۔ سانس لے لیں آپ، یہ آخری کے 2 جملے ہیں کہ تمہارا کیا ارادہ؟ بھائی نے کہا میں بھی ساتھ ہوں۔ اب یہ لوگ تیار ہو گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی طرف۔ غلام کو دیکھا کہ تو نے بہت خدمت کی میری، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اس دور کی آزادی آج کا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔
جیسے ہی سنا جا آزاد کر دیا، خوشی منانے کے بجائے حر کا غلام رونے لگا، رو کر کہنے لگا میرے مالک تو نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا۔ کہ جب تک جہنم میں جا رہا تھا مجھے ساتھ رکھا، اب جب زہرا کے لال پر قربان ہونے کا وقت آیا ہے تو مجھے آزاد کر رہا ہے۔ مجھے آزادی نہیں چاہیے، ارے بس اتنی اجازت دے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں اور اپنی جان کو زہرا کے لال پہ لٹا دوں۔ حر کا غلام حر کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ تھکیے گا نہیں، خدا حسین کا واسطہ، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی بنی ہاشم کو آؤ جمع ہو جاؤ، میرا مہمان آنے والا ہے، دیکھو اس کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہر کسی کو بتا دیا کون بھائی کہہ کر استقبال کرے گا، کون بھائی کہہ کر گلے سے لگائے گا۔ آئے حر، جب قریب پہنچ گئے خیموں کے تو بیٹے سے کہنے لگے مجرم اتنا بڑا ہوں، جرأت نہیں ہو رہی حسین کے سامنے جاتے ہوئے، ایک کام کرو میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میں چاہتا ہوں ایسے جاؤں جیسے مجرم جاتا ہے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ آنکھوں میں طاقت نہیں ہے حسین سے نگاہیں ملاؤں، بس اتنا بتا دینا کہ حسین قریب آ گئے۔ جیسے ہی حسین کے قریب آئے حر، بیٹے نے کہا بابا حسین، اتنا سننا تھا۔ حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا کہ حسین کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں۔ خدا کی قسم یہ ہے کریم، حر کو گرنے نہیں دیا حسین نے، جیسے ہی گرنے لگے بازوؤں سے تھام لیا اور تھام کر کھڑا کیا۔ کہا حر کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حسین نے ہاتھوں کو کھولا، آنکھوں کی پٹی کو ہٹایا اور حر کو کلیجے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگے ارے کون سی خطا اے حر، تو تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تھک گیا حر، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حر تو میرا اس دنیا میں بھائی، آخرت میں بھی بھائی۔ ایک طرف سے عباس آ رہے تھے، ایک طرف سے علی اکبر آ رہے تھے، ہر ایک بڑھ بڑھ کر حر کے بیٹے اور بھائی کو گلے لگا رہا تھا۔ غلام دور کھڑا دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حسین نے غلام کو دیکھا، اب نہیں پڑھ پاؤں گا میں اس سے زیادہ۔ حسین نے غلام کو دیکھا اور حر سے کہا یہ کون ہے؟ کہا مولا میرا غلام۔ کہا تو وہاں کیوں کھڑا ہے؟ آ قریب آ۔ 2 قدم حر کے غلام نے بڑھائے، 2 قدم زہرا کے لال نے بڑھائے، اور جیسے ہی حر کا غلام قریب آیا دست ادب جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حسین فرمانے لگے ارے رک کیوں گیا؟ تیرا استقبال کوئی کرے یا نہ کرے، تیرا استقبال یہ زہرا کا لال خود کرے گا۔ ارے آ اور آ کر حسین کے سینے سے لگ جا، اس لیے کہ تو ایسے وقت میں آیا جب دنیا میری خون کی پیاسی۔ تکبیر کی صدائیں بلند ہو گئیں، خیموں میں آواز گئی۔ علی کی بیٹی فرمانے لگی اما فضہ یہ صدائیں کس کی ہیں، جائیں معلوم کریں۔ آ کر جواب دیا شہزادی حر اپنے بھائی بیٹے غلام کے ساتھ آ گیا۔ کہ جا میرے بھیا کو بلا لا۔ ایک مرتبہ آ گئے حسین، کہ بی بی آپ نے یاد کیا؟ کہ بھیا میں نے سنا حر یہاں آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ کہ میں چاہتی ہوں حر سے کچھ بات ہو جائے، آپ درمیان میں وسیلہ بن جائے۔ ارے حر کو بلا لے۔ ایک مرتبہ حر کو بلایا گیا، کہ بہن حر آ گیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا بھیا حر سے کہو تجھے علی کی بیٹی سلام سننا تھا۔ حر لرزنے لگا، ارے یہ کیسا وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ لرز ہی رہا تھا کہ آواز آئی خیموں سے بھیا حر سے کہو ہم بڑے شرمندہ ہیں، تو ایسے وقت مہمان بنا، پلانے کے لیے پانی نہیں، تجھے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ رونے والوں رات گزر گئی۔ میں دستے دب جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو۔ 2 جملے آخر کے۔ صبح ہو گئی، حر مسلسل مولا میں مجرم ہوں، سب سے پہلے مجھے اجازت دیں۔ جانتے حسین کا جملہ کیا تھا؟ حر تم تو میرے مہمان ہو۔ بھلا کوئی مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتا ہے؟ تم تو میرے مہمان ہو۔ نہیں جانے دیا حسین نے۔ کہ مولا اچھا مجھے نہیں جانے دیتے، نہ جانے دیں، مگر میرے بیٹے کو تو اجازت دے دیں۔ بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا گیا، لڑا، زخم کھائے، گرا، اور گرتے ہوئے کہنے لگا یا ابتاہ ادرکنی، اے بابا میری مدد کرنے کے لیے آؤ۔ ایک مرتبہ حر کے کانوں میں جیسی آواز آئی،
हुर ने मसनद को छोड़ा, चलने लगा। हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाजू थाम लिया। कहा हुर कहाँ का इरादा है? कहा मौला आपने सुना नहीं, मेरा जवान बेटा मदद के लिए पुकार रहा है। इमाम हुसैन फरमाने लगे हुर शरीयत मोहम्मदी में रवा नहीं है। अरे बूढ़ा बाप हो, जवान बेटे का लाशा उठाए। कहा मौला कौन उठाएगा? कहा हुसैन जाएगा। हुसैन चले, हुर के जवान बेटे को उठाया। मेरा दिल कहता है मौला हुर के बेटे को तो उठा लिया, मगर जब 18 बरस वाले अली अकबर ने सदा दी होगी, अपना ही जुमला हुसैन को कितना याद आया होगा, शरीयत मोहम्मदी में। एक मर्तबा लाशा उठा के ले आए, वक्त गुजरा, बस जहमत तमाम हो गई। हुक्म था मुझे, इसलिए मैं मसाइब मुकम्मल कर रहा हूँ फकत। एक मर्तबा जानते हैं क्या हुआ? और कोई इजाज़त मिली और चले। अब कलेजे में ताकत नहीं है, आप में सुनने की ताब भी नहीं है, फकत एक दो से जुमले। और आए मैदान में, और एक मर्तबा बहादुर तरीन लोग हुर के मुकाबले में आए। सांस ले आप। और जानते हैं क्या हुआ? किसी ने आगे बढ़कर हुर के घोड़े की टांगों को काट दिया। जैसे हुर के घोड़े की टांगे कटी, हुर आकर जमीन पर गिरे। याद रखिएगा मेरा जुमला कयामत तक। एक मर्तबा हुर जमीन पर गिरे, गिरते उठ के खड़े हो गए। जो आया था मद्दे मुकाबिल वो कहने लगा, मैं तो समझता था अब तू उठ नहीं पाएगा, मगर तू वाकई बहादुर है कि तू उठ के खड़ा हो गया। एक मर्तबा हुर ने सीने को चौड़ा किया और सीना चौड़ा करके कहने लगे, अरे घोड़े से गिरा हूं, नसब से गिरा हुआ नहीं हूं। अरे नसब से गिर जाता तो दोबारा ना उठता। यह कहकर हुर ने तलवार निकाली। और अब जो हमले हुए तो हमलों पे हमले होते रहे। पिसरे साद ने कहा, यह ताजा दम है, ऐसे काबू में नहीं आएगा, इस पर छुपकर हमला करो। रोने वालों जानते हैं क्या हुआ? किसी जालिम ने एक ऐसा वार किया, हुर की पेशानी से खून का फव्वारा जारी हो गया। हुर जमीन पर गिरने लगे और सलाम करने लगे ज़हरा के लाल को। जैसे ही हुसैन के कानों में हुर की आवाज़ आई, मैं आखिरी जुमले के लिए सिर्फ ताकत जमा कर रहा हूँ। जैसे ही आवाज़ आई हुर की, रोते हुए चले हुसैन कि हुसैन का मेहमान भी चला गया। ये हाथ जोड़े हुए मैंने, माफ़ कीजिएगा मुझे अगर गिना गुजर जाए। जानते हैं क्या हुआ? आए सरहाने हुर हुसैन, आकर बैठ गए और फरमाने लगे, हुर तेरा शुक्रिया। हुर बस इतना बता, कैसा महसूस कर रहा है? हुर कहने लगा, मौला ऐसा महसूस हो रहा है मेरे सरहाने कोई और भी है। हुसैन फरमाने लगे, हुर जरा ताजीम करते हुए सलाम कर, मेरा नाना तुझे लेने के लिए आया है। हुर ने सलाम किया। कहा हुर कैसा महसूस हो रहा है? कहा मौला ऐसा लग रहा है मेरे दाएं जानिब भी कोई है। हुर जरा ताजीम से सलाम कर, इसलिए कि मेरा बाबा अली मुर्तज़ा नजफ से तुझे लेने आया है। हुर ने सलाम किया। कहा हुर अब कैसा महसूस हो रहा है? और बातें करते जा रहे थे और खून को पेशानी पर से हुर की साफ करते जा रहे थे। कहा कैसा महसूस कर रहा है? कहा मौला महसूस कर रहा हूँ। बस आखिरी जुमला, तकरीर ख़त्म हो गई। जो अगले बरस रहेगा वो हुर का ये मसाहिब सुनकर रोएगा। कहा कैसा महसूस कर रहा है? कहा मौला महसूस कर रहा हूँ मेरी बाएं जानिब भी कोई है। कहा हुर जरा अदब से, मेरा भैया हसन मुज्तबा तुझे मदीने से लेने के लिए आया है। हुर ने सलाम किया और सलाम करके जब खामोश हुए तो हुर से कहने लगे, हुसैन हुर अब कैसा महसूस कर रहा है? कहा मौला ऐसा लगता है कि बाईं की जानिब कोई है। तड़प गए हुसैन। कहा हुर पैरों को समेट ले, मेरी माँ फातिमा ज़हरा तुझे बकैया से ले के वस्सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार
اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما، ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار بالخصوص سردار ہاشم صاحب کی دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار اس آبادی میں، اس کے قرب و جوار میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات کو زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ ان آنسوؤں کے وسیلے سے اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین آل محمد کے گھرانے والے، رکے آل محمد کے گھرانے والے، رکے آل محمد کے گھرانے والے، رس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، رس پانی کو جو کوثر کے پلانے والے، رکے آل محمد کے گھرانے والے، رکے آل محمد کے گھرانے والے، پانی کو جو کوثر کے پلانے